بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں محترم جناب شریمان حضرت پردھان منتری نریندر مودی صاحب نے جو ہندوستان میں آنے کی پرمیشن دی، تاجدار اہل سنت، امام اہل سنت، برہان ملت، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت عامر خان صاحب متقی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا وہ دارالعلوم دیوبند کے کافی علماء تھے۔ حضرت مجاہد دوران حضرت مولانا حفظ الرحمان سیہور بھی تھے، اور شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی جن کے بیٹے ارشد مدنی صاحب ہیں، ان کے جناب مہاتما گاندھی جی سے بہت گہرے تعلقات تھے، یعنی حسین احمد مدنی صاحب جن کی 2 سنتان ابھی بھی دیوبند میں ہیں، محترم جناب افضل مدنی صاحب اور شیخ العلماء جناب ارشد مدنی صاحب، دونوں ابھی موجود ہیں، جن کے والد کے تعلقات مہاتما گاندھی جی سے بہت اچھے تھے، اور ان جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا۔ اور شیخ الہند حضرت مولانا حسین احمد مدنی جو اسیر مالٹا رہے، جن کو انگریزوں نے مالٹا میں قید کیا تھا، وہیں پر حضرت حسین احمد مدنی ارشد مدنی صاحب کے والد نے ان کی خدمت کیا، اور ان کو پانی گرم کرنے کے طور پر کوئی گرم آگ نہیں تھی، تو جب میں کاندھڑا گیا تو مجھے وہاں یہ بتایا کہ پیٹ پہ پانی آپ بوتل رکھ لیتے تھے۔ حسین احمد مدنی صاحب پیٹ پہ پوری رات بوتل رکھ لیتے تھے، تو پیٹ کی گرمی کی وجہ سے پانی تھوڑا یعنی کنکنا ہلکا سا گرم ہو جاتا، تو آپ وہ خدمت میں دے دیتے تھے حضرت شیخ الہند صاحب کی، تاکہ اس سے وضو بنا لیں۔ ایسی خدمت کی ارشد مدنی صاحب کے والد حسین احمد مدنی صاحب نے شیخ الہند مفتی محمود صاحب کی۔ تو جنگ آزادی میں حصہ لینے میں علماء دیوبند کی تعداد بہت زیادہ ہے، بڑی تعداد ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیہروی صاحب ہے، حضرت محمود صاحب ہیں، حضرت شیخ العرب العجم حسین احمد مدنی صاحب ہیں، اور بہت حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بھی حصہ لیا تھا، حضرت علامہ فضل صاحب خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ میں شکر گزاری کا ویڈیو بنا رہا ہوں محترم حضرت پردھان منتری نریندر مودی صاحب، جو بہت بدھیمان، عقل مند، مائنڈیڈ شخصیت ہیں، اور ہوم منسٹر جناب محترم شریمان حضرت امت شاہ صاحب، وہ بھی بہت مائنڈیڈ شخصیت ہیں۔ ان دونوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا مفتی عامر خان متقی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو دارالعلوم دیوبند سے وہ لوگ خلاف ہیں جنہوں نے ابھی کانپور سے یہ ریلی نکالی، وہ بریلی میں ریلیاں نکلا، وہ جس کے اوپر سے کافی ہنگامہ ہوا، آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کے خلاف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس جلوس کا وہ قائل نہیں ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ، عمل میں لاؤ، یہ روڈوں پہ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے 2 بھاگ ہیں مسلمانوں کے، ایک دیوبند ہے، ایک بریلی۔ تو بریلی والے ہمیشہ سے دارالعلوم دیوبند کے خلاف ہیں، 100 سال سے۔ وہ یہی کہ جلوس کے وہ قائل نہیں ہیں، جیسے کانپور میں سب جگہ جلوس نکلتا ہے 12 ربیع الاول کو، اس کے وہ قائل نہیں۔ اسی طرح سے تاجدار اہل سنت جو حضرت مولانا مفتی عامر خان متقی ہیں، یہ بھی قائل نہیں ہے پورے افغانستان میں جلوس نہیں نکلتا ہے عام طور سے، نہ وہ 10 محرم کا جلوس نکلتا ہے وہاں پر یہ جلوس نہیں نکالتے، نہ ریلی نکالتے، وہ سیدھا اسلامی کام کرتے ہیں، یعنی 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، عورتوں کی سرکشا کرنا، حفاظت کرنا، اور بہت سارے اچھے کام، جیسے آج کل ہمارے محترم جناب CM یوگی آدتیہ صاحب کتنے اچھے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کی جس طرح سے پرمیشن نہیں تھی کہ ریلی مت نکالو، تو کیوں ریلی نکال رہے تھے؟ اس لیے انہوں نے کہا تمہاری 7 سنتان بھی یاد رکھے گی۔ تو اس میں برا نہیں ماننا چاہیے کہ بلا وجہ آپ ماحول خراب کرو دیش کا، جب پرمیشن نہیں تو آپ کیوں نکال رہے ہو بھیڑ بھاڑ میں؟
ہمیں معلوم ہوا تھا کہ جناب سی ایم محترم جناب یوگی آدتیہ ناتھ صاحب کے ادھیکاری گھر پہنچ گئے تھے جناب حضرت مولانا توقیر صاحب کے پاس کہ آپ یہیں پر ہمیں میمورنڈم دے دیجئے. کتنا عزت کے ساتھ مت دیتے تو کتنا کام یہ آج یہ نوبت نہیں آتی. تو وہ غصے میں کر رہے ہیں جناب محترم یوگی آدتیہ ناتھ صاحب، کیونکہ وہ تہوار کا بھی ٹائم تھا، ہندو بھائیوں کے تہوار کا ٹائم تھا، نو درگے چل رہے، وہ نوراتری کا ٹائم تھا. تو آپ لوگ ان کو سکون سے تہوار کر لیں دیتے تو یہ نوبت نہیں آتی. تو وہ افغانستان میں جلوس نہیں نکلتا، کوئی بھی جلوس نہیں نکلتا ہے، نہ 12 ربیع الاول کا نہ 10 محرم کا. اس لیے ماننی شریمان محترم جناب حضرت پردھان منتری نریندر مودی صاحب اور ہوم منسٹر، پاورفل ہوم منسٹر، شکتی شالی ہوم منسٹر جناب حضرت امت شاہ صاحب نے اس لیے پرمیشن آنے کی دی. وہ سب سمجھتے ہیں، اور وہ بدماش ملک ہیں پاکستان کے لوگ، بدماش ہیں. اشرف حاصل جلالی جس نے سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام شان میں گستاخی کی، وہ الیاس قاضی جس نے آئی لو دعوت اسلامی لکھوا کر یہ سب کام چلایا، ان کے بھائیوں نے آئی لو لکھوا کر کے یہ ہندوستان میں سلسلہ پھیلایا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھے میٹھے رسول کہلوائے الیاس قاضی نے، اور مدینہ شریف کا مذاق بنایا. انسان کو مدینہ کہلواتا تھا، اس کا یہ لوگ ساتھ دے رہے تھے، یہ بریلی والے اور یہ کانپور کے لوگ ہیں. وی لو دعوت مدنی چینل اس نے لگوایا. آپ گوگل سے نکال کے دیکھ لیں، وی لو مدنی چینل، یہ دعوت اسلامی والوں کا کام ہے، جس نے اللہ کے رسول کی برابری کی ہے، اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا تھا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستان والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دو. اسی لیے ہمارے محترم ماننی شریمان پردھان منتری صاحب نے پاکستان کا بائیکاٹ کر دیا ہے. اور افغانستان نے کیوں ہاتھ بڑھایا؟ وہاں جلوس نہیں نکلتا. پاکستان میں بہت اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں جلوس نہیں نکلتا. وہ شانتی پوروک ٹنگ سے رہنا چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اسلامی طریقے کے اوپر آپ رہیں، اور شراب نوشی، جوا، سٹا، سود بیاج سے دور رہیں. آج سود بیاج لینے والا، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا اپنے آپ کو عاشق رسول کہے تو کیسے مان لیا جائے؟ ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھے، جمعہ پڑھ لے ہو کہ عاشق رسول ہیں. ایسے عاشق رسول نہیں ہوتے ہیں. عمل سے دکھاؤ، کردار سے دکھاؤ. بہت ہم شکر گزار ہیں پردھان منتری نریندر مودی صاحب اور ماننی ہوم منسٹر جناب امت شاہ صاحب اور محترم جناب شریمان حضرت جناب یوگی آدتیہ ناتھ صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ اسی طرح سے حکومت کرتے رہیں. سختی بھی کرنا پڑتی ہے، ماحول کو سدھارنے کے لیے، کنٹرول کرنے کی سختی بھی ضروری ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.